ماشاءاللہ لوگ بہت کافی تعداد میں ہیں، جتنے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ممبر نور پہ رونق افروز اپنی برادری کے لوگوں سے یہ التماس کروں گا، جلسوں میں کم از کم علاقائی جو علماء ہوں، دو چند علماء کرام کو 5، 7، 8 حدیث کا عنوان دے کر کے بھی آپ صرف 5 حدیث ہی پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ قوم کو کچھ جانکاری مل جائے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، اس 12 بجے تک جو ہے نعت خوانی بھی ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کچھ دین بھی سیکھیں۔ ان علماء کی بھی قدر کیجیے جو ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری ٹوپی زیادہ بڑی ہے تو میں بڑا مولانا ہوں، اور جس کی چھوٹی ہے وہ چھوٹا مولانا۔ ادباً یہ گزارش ہے، کیونکہ ہمارا حزب مخالف جو ہم پہ الزام لگاتا ہے وہ یہی کہ سنیوں کے جلسے پوری رات چلتے ہیں، کوئی 1-2 حدیث بھی پڑھ کے نہیں سناتا۔ آپ کو شاید تعجب ہو، آج کے 35 سال پہلے بمبئی عظمیٰ جیسے شہر میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا تھا، آج بمبئی عظمیٰ کا سنی دفاعی پوزیشن میں ہے۔ اتنا نقصان ہو چکا ہے ہماری قوم کا، ہمارے سنیوں کا، خود احتسابی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے دین۔ یہ ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ نتیش بہار کے جو مکھیہ منتری ہیں اس سے بڑی ٹوپی لگاتے ہیں، کرتا بھی چکا چک پہنتے ہیں، مودی بھی کبھی کبھی بڑی لمبی ٹوپی لگا لیتے ہیں، کرتا بھی ایک سے ایک پہنتے ہیں، اور کبھی وہ الیکشن جس علاقے میں ہو ویش بھوشا بدلنے میں 1 نمبر ماہر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹوپی، کرتا، پاجامہ، ہم اس سے مسلمان نہیں ہوتے۔ 1-سوا گھنٹہ جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تقریر میں میری کوئی نعرہ مت لگائیے، میں کپیل بھائی سے بھی گزارش کروں گا، میں تقریر سمجھانے کے لیے آتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، حشر کے میدان میں نہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو سلامتی کا دل لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا وہی کامیاب ہے۔ ٹٹولو اپنے دل کو، کیا آپ کا دل سلامت ہے؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا آپ کی اس نئی مسجد میں، صرف 1 صف نمازی تھے، 1 صف، اور اس 1 صف میں بھی 2 بندوں کی جگہ خالی تھی۔ آپ کتنے جلسے کر لو، کتنے جلوس نکال لو، کتنے نعرے لگا لو، جے جے کار کر کے، اللہ کی عزت کی قسم یہ کوئی بھی چیز آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک آپ اپنے آپ کو شریعت مصطفیہ کے دائرے میں رہ کر کے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروائی۔
بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کر. اور یہ صرف آپ کی مسجد کی بات نہیں ہے. کل میں کالپی شریف سے کچھ آگے تھا، وہاں بھی ایک صف میں 25 آدمی آتے تھے، 1.5 سو نمازی تھے. اور پورا گھر گاؤں جو ہے خان صاحب لوگوں کا، خان صاحب. مسجد کے گیٹ پر تازیہ بابا کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی رکھی ہے، منڈی پھٹی ہوئی رکھی ہے، سب وہی تشریف رکھی ہے. اس محرم میں ہماری قوم سنیوں نے باضابطہ طور پر تازیہ کے نام پہ بتوں کی پوجا شروع کر دی. شرک اور بت پرستی کرنے کا ایک ایسا رواج پیدا ہو گیا ہے. خطرہ تو بہت پہلے محسوس ہو رہا تھا، مگر اس سال تو حدیں پار کر دی ہمارے سنیوں نے. تعزیے کے جلوس کے ساتھ ہماری قوم کی بچیاں، بہنیں، مائیں ڈانس کرتی ہوئی جلوس میں شامل ہیں. کربلا میں سیدہ زینب کا پاکیزہ کردار دیکھیے، اور ہم اپنے خاندان، گاؤں اور محلے کی ماں، بہنوں اور بچیوں کا یہ بےہودہ کردار دیکھے، دونوں کا کمپیر کریں اور اندازہ لگائیں حسینیت کیا اس جنگلی پن کا نام ہے؟ لوگ ترک یہ دیتے ہیں اگر تعزیہ نہیں بنائیں گے تو پہچان ہماری کیسے ہوگی ہم حسینی ہیں. حضرت زین العابدین کربلا کے حادثے کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے. ان سے زیادہ محبت آپ کو امام حسین سے؟ انہوں نے تعزیہ کیوں نہیں بنایا؟ 12 امام جو گنے جاتے ہیں، امام جعفر صادق، رضا علی اور دوسرے حضرات جو بھی ہیں، نقی علی، انہوں نے تعزیہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا تعزیہ بنانے کا نام اسلام ہے؟ ہمارا کیا انٹروڈکشن اسی کے ذریعے سے ہوگا کہ جو تعزیہ بنائے وہ مسلمان ہے؟ احمد آباد کی ایک تصویر سامنے آئی، ویڈیو، ایک خاتون کی تصویر مورتی کی شکل میں تعزیہ سے لگا کر، اور سارے لوگ مسلمان بیٹھے اگربتی سلگا رہے اور کہہ رہے ہیں سیدوں کی ماں ہے فاطمہ. یعنی اس تصویر کو معاذ اللہ فاطمہ زہرا سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کہاں جا رہے سنیے؟ اگر یہی روش رہ گئی ہے تو شاید کوئی سنی بچے. اسی گھٹیا کردار کو دکھا کر کے ہمارا حزب مخالف ہمارے سنیوں کو لوٹ لیتا ہے. وہاں بھی آسمان سے برسا نہیں ہے پانی کی طرح، زمین سے پودے کی طرح اگا نہیں ہے. ہماری بدعملی اور بد کرداری دکھا دکھا کے دنیا کو وہاں بھی بنایا. ہماری کتنی مسجدیں چھین لی دو بندیوں نے، ہمارے نمازی نہیں. عورتیں طاق بھرنے تو ضرور جاتی شادی کے موقع پہ، اللہ کے گھر کی بارادری دیکھنے جاتی، مگر نہ مرد نماز پڑھتا ہے نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں. کیا کربلا میں کسی بھی مجاہد کی نماز چھوٹی تھی؟ کربلا کے شہیدوں کا جشن منانے والوں کچھ تو احساس ہو. اگر غیرت مر نہیں گئی ہے نہ زندہ ہے تو کچھ تو جاگرکتا پیدا کیجیے. کیا پورا کا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چھوڑ دے، 2,86,00,000 سال جہنم کے آگ میں جلتا رہے گا. کتنی چھوڑی آپ نے نماز؟ کیلکولیشن کیجیے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ 2,86,00,000 سال کا.
یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا وہ. اللہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. اب کیلکولیشن کیجئے، ایک وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑنے والا 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. حساب جوڑیے. کیا یہ نہیں سنا آپ نے کہ ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے؟ جب بھی تیز ہوا چلتی حضور مدینے کی آبادی سے باہر ہوتے، تیز قدموں سے سرکار مسجد نبوی شریف میں آتے اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لیتے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اور میری امت کے لوگوں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز ایسی پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کانفیڈنس نہیں ہے کم از کم یہ تو یقین رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں نیت باندھنے کے بعد ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ نماز وہ کیسے پڑھا. سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ایسے دیکھ لیتے ہیں. دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. اب کچھ امام صاحب کا کرتا پجامہ دیکھتے ہیں، کچھ مسجد کی چھت میں دیکھ لیتے ہیں پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. نیت باندھے تمہارے ابا کا گھر ہے. خدا کے گھر میں آنے والے بندے کچھ تو تیری خیر زندہ ہونی چاہیے. عبادت کر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھی بھی فرض کی گئی ہے. اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے یاد کرنے کا طریقہ سن لو. لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، اور میرے بندے میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم ہے. یہ حلق شریف تک جو مرغا بکرا کیتن بٹیر مچھلی ٹھوس کے کھا کر کے ٹنکی اوور لوڈ کر کے یوں پھیرتے ہو نا، اگر اللہ ڈائجسٹ سسٹم ڈسٹرب کر دے رب کی عزت کی قسم پگلائے پھرو گے گاؤں میں. یہ ہاضمہ لا قائم چورانا انجیکشن لگا گلوکوز چڑھوا، اگر ڈائجسٹ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے. دماغ کی نس بھی اگر تیتر بتر ہو جائے تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ برین ہیمریج ہوتا ہے. نس پھٹی کہ گئے بیٹا کوما. 10 لاکھ لگے کہ 15 لگے پتا بھی نہیں ہے. مرو تو تم جانو، جیو تو تم جانو، 15 تو میرے دے دو پہلے.